بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ شکر کے بارے میں پچھلے 2-3 جمعوں میں نے گزارشات پیش کی تھیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کس طرح اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور شکر کی نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا نصف، ایمان کا دوسرا حصہ جس کو آپ نے نصف قرار دیا، وہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی غم ہوا، کوئی صدمہ ہوا تو اس پر آدمی واویلا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اس کو عام طور سے صبر سمجھا جاتا ہے، اور اپنے کسی عزیز کا، اپنے کسی چاہنے والے کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت بھی صبر کی تاکید کی جاتی ہے۔ تو عام طور سے صبر کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں کسی تکلیف پر صبر کرنا، واویلا نہ کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں صبر کا لفظ بہت زیادہ وسیع ہے، اور صبر شریعت میں کہا جاتا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ یعنی کسی وقت انسان کا نفس، یعنی خود انسان کی ذاتی خواہش یہ ہوتی ہے فلاں کام نہ کروں، لیکن اس وقت اس کی خواہش کو دبا کر، زبردستی دبا کر وہ کام کرنا، یہ صبر ہے۔ آدمی کو نیند آ رہی ہے اور نیند کی خواہش دل و دماغ پر مسلط ہے، اور اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مسجد جائے، نماز پڑھے۔ فجر کے وقت میں آنکھ لگی ہوئی ہے اور کھل بھی گئی، لیکن نفس انسان کو مجبور کر رہا ہے کہ سوتے رہو۔ اب اس نفس کے اس تقاضے پر قابو پانا، اس پر زبردستی کر کے اٹھ جانا، یہ صبر ہے۔ جو کام کرنا ہے اس کام کے کرنے میں اگر انسان کی ذاتی خواہش رکاوٹ بن رہی ہے تو اس رکاوٹ کو ختم کر کے، اپنے آپ پر قابو پا کر، زبردستی کر کے وہ کام جو ضروری ہے وہ کر لیا جائے، اس کا نام صبر ہے۔ یعنی ایک قسم صبر کی ہے۔ آدمی اس پر ذرا غور کر لے کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ نوکر ہے، ملازم ہے، اس کے ملازمت پر جانے کا وقت آ گیا اور نیند بھی آ رہی ہے،
تو کیا کرے گا؟ کیا یہ کرے گا کہ کیونکہ نیند آ رہی ہے لہذا بھائی آج جائیں گے نہیں؟ پتا ہے کہ اگر ایسا کروں گا تو چھٹی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، لہذا وہ اپنے اوپر زبردستی کرتا ہے، زبردستی کر کے اٹھتا ہے۔ پتا ہے کہ صبح سویرے میرا جہاز جانا ہے، مجھے جہاز میں سفر کرنا ہے یا ٹرین میں سفر کرنا ہے، مگر نیند آ رہی ہے، تو کیا کرے گا؟ کیا نیند کے تقاضے پہ عمل کرے گا یا اس کو نیند کو زبردستی روک کر وہ یا ملازمت پر چلا جائے گا یا جہاز پر چلا جائے گا یا ٹرین پر چلا جائے گا؟ تو یہ صبر تو انسان کو اپنی عام زندگی میں کرنا ہی پڑتا ہے، اپنی دنیاوی منافع کے لیے کرنا پڑتا ہے، دنیاوی فوائد کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ صبر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ جو آدمی اگر سوتا ہی رہے اور سستی آ رہی ہے، سستی کی وجہ سے آدمی گھر میں پڑا ہوا ہے، تو وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، نہ اپنے نفس کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ تو اپنے نفس کی خواہش کے برخلاف کسی کام پر اپنے آپ کو مجبور کرنا، یہ صبر ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں اگر انسان کا نفس رکاوٹ بن رہا ہے تو اس نفس کے اوپر قابو پا کر آدمی وہ کام کرے، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ نماز کا وقت ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ نہیں یا تو سو جاؤ یا گپ شپ ہو رہی ہے تو اس گپ شپ میں مزہ آ رہا ہے، اس گپ شپ میں لگے رہو اور نماز کا وقت نکل جائے، لیکن اس وقت میں اپنے آپ پر قابو پائے اور قابو پا کر وہ کام کر لے جو ضروری ہے، یہ صبر کرتا ہے۔ اور دوسری قسم صبر کی یہ ہے کہ کسی ایسے کام کو کرنے کو دل چاہ رہا ہے جو ناجائز ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، اور دل مچل رہا ہے کہ یہ کام کروں۔ مثال کے طور پر کوئی دل اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کروں، کسی نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے دیکھوں، کوئی ایسی فلم دیکھوں جس سے مزہ آئے، تو اس وقت میں انسان اپنے اوپر قابو پا کر اس نگاہ کو وہاں سے ہٹا لے، یہ صبر ہے۔ صبر عن المعصیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ معصیت سے اپنے آپ کو قابو پا کر معصیت سے ہٹا لینا، چاہے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں، لیکن آدمی یہ طے کر لے کہ میں یہ معصیت نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ غلط کام نہیں کروں گا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے، صبر عن المعصیہ۔ غصہ آ رہا ہے کسی پر اور غصہ آنے کے وقت میں انسان کا دل چاہ رہا ہے میں اس کا منہ نوچ لوں اور اس کو گالی دوں، برا بھلا کہوں، اس وقت اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ پر قابو پانا، یہ صبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دیجیے۔
تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا اور آپس میں لڑائی ہو گئی تو اس شخص کو بہادر سمجھا جاتا ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، دوسرے کو شکست دے دے، دوسرے کو گرا دے، دوسرے کو مار دے۔ فرمایا وہ بہادر نہیں، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے، غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ دیکھو غصہ آ جانا یہ تو بعض اوقات غیر اختیاری ہوتا ہے، کوئی بات ناگوار ہو گئی، اس پر غصہ آ گیا، تو یہ غصہ بعض اوقات غیر اختیاری طور پر آ جاتا ہے، لیکن اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنا یہ اختیار میں ہے انسان کے۔ اب اس وقت غصہ جب آ رہا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے کو اتنا برا بھلا کہوں اس کے دماغ سے سیدھا ہو جائے، اگر اس کو کوئی میں مار سکتا ہوں تو مار دوں، اور گالی دے سکتا ہوں گالی دے دوں، برا لفظ اس کے لیے استعمال کر لوں، لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کا مظاہرہ کرنے سے روکا ہے، اس سوچ کر اپنے آپ کے غصے پر قابو پالے، پی جائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، ایسے بنانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو ہے غصہ پی لیا اور غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، گالی نہیں دی، مارا نہیں، تو یہ صبر ہو گیا، یہ صبر ہو گیا۔ اور حدیثوں میں غصے کے بارے میں طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اگر غصہ آئے تو کیا کرو۔ تو ایک تو قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللہ۔ یہ جو غصہ آتا ہے نا، یہ شیطان کا چوکا لگا دیتا ہے، اس سے غصہ آ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شیطان کا چوکا لگائے تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو۔ کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرے، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ غصہ جو ہے انسان کو ابھارتا ہے، اچھا خاصا لیٹا ہوا آدمی تھا، غصہ آ گیا کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی بیٹھا ہوگا اور غصہ آ جائے گا کھڑا ہو جائے گا۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ تم الٹا کام، اس کا الٹ کرو۔ غصہ آیا ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اس طرح اپنے آپ کو قابو کرو۔ یہ صبر ہے۔ تو ہر گناہ سے اور ناجائز کام سے یا نامناسب کام سے اپنے آپ کو روکنا، زبردستی روکنا، دل چاہنے کے باوجود روکنا، یہ صبر ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے یا تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کے اوپر انسان صبر کرے، یہ سوچ کر کہ اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں اللہ تعالی کی مشیت پر راضی ہوں۔ ہاں، غم کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی غم ہوا، صدمہ ہوا،
تو اس صدمے کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کی تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو، یہ ہے صبر علی المصیبہ، صبر علی المصیبہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے محبوب صحابہ کرام شہید ہوئے، صدمہ ہوا آپ کو، اور صدمے کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے آنسو بھی بہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ القلب یحزن والعین تدمع، دل تو غمگین ہے اور آنکھ سے آنسو بھی جاری ہیں، لا نقول الا ما یرضی اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن زبان سے ہم کچھ اور نہیں کہیں گے سوائے اس بات کے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو۔ وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہر مصیبت کے وقت، ہر تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اور کہتے رہنا، یہ صبر علی المصیبہ ہے۔ ایک مرتبہ چراغ جلتے جلتے بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا، تو پوچھنے والوں نے کہا کہ کیا یہ بھی موقع ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا؟ تو میں نے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس وقت کہنا چاہیے جب کسی کا انتقال ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیا تمہیں اس سے تکلیف نہیں پہنچی؟ چراغ بجھ گیا، تکلیف پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچی، تو ہر تکلیف پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ بھی صبر کا حصہ ہے، صبر علی المصیبہ۔ ہمارے یہاں بجلی چلی جاتی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی ناگوار بات پیش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ صبر علی المصیبہ ہے۔ تو اگر آپ غور کرو تو پوری شریعت صبر کے اندر داخل ہے۔ جو ضروری کام ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے نفس کو مجبور کرنا، جو کام کرنے کے نہیں ہیں ان سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرنا، اور کوئی تکلیف دہ بات پیش آ جائے تو اس تکلیف دہ بات کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اور یہ کہنا کہ یہ مقدر تھا، تقدیر تھی، تقدیر کا شکوہ ہم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو کی مشیت وہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، اسی کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کی تقدیر پر کوئی شکوہ نہیں کرتے، چاہے دل میں غم کے طوفان اٹھ رہے ہوں، چاہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، لیکن بات زبان پر یہی ہوگی کہ انا للہ و انا الیہ، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ تو اگر دیکھو تو پوری شریعت اس میں آ جاتی ہے، صبر میں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ جنت جو ملے گی نا انسان کو، وہ صبر کی وجہ سے ملے گی۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو یعنی مومن، اچھے مومنوں کو جو جنت کے بالا خانے ملیں گے، جو جنت کے بالا خانہ کیوں ملے گا؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ یہی صبر، تینوں قسم کے صبر۔ جب کسی بات کے کرنے کا وقت آتا تھا تو اپنے نفس کی بات نہیں مانتے تھے، شریعت کی بات مانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ جب کسی چیز سے رکنے کا موقع آتا تھا تو اپنے نفس کی بات نہیں مانتے تھے، شریعت کی بات مانتے تھے اور رک جاتے تھے۔ مصیبت آتی تھی تو اللہ کے سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہوتے تھے۔ تو جنت اس وجہ سے ملی، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔
اور جب مومن جنت میں داخل ہوں گے تو قرآن کریم میں ہے کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے کیا کہہ کر؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہے، آپ کا استقبال سلام سے کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا۔ وہاں ایسا جامع لفظ بول دیا ملائکہ نے، یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھتے تھے، تم روزہ رکھتے تھے، تم حج کرتے تھے، تم عمرے کرتے تھے، تم تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور تم گناہوں سے رکتے تھے۔ کہاں تک فہرست شمار کرتے نا کہ کیا 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 تم نے، کیا کیا نہیں کیا، اس ساری فہرست کو ایک لفظ میں جمع کر دیا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے سلامتی ہے کہ تم نے صبر سے کام لیا۔ اور قرآن کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اجر بے حساب دے گا۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے ثواب قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ مثلا صدقہ کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ ایسی آیت نازل فرمائی جس میں یہ کہا گیا کہ ایک صدقے کا ثواب 700 گنا ملے گا۔ 700 گنا، 1 روپیہ دیا تم نے اللہ کے راستے میں تو وہ 700 گنا اجر ملے گا 1 روپے کے اوپر، 700 روپے کے برابر۔ تو بتا دی، یہ کہہ دیا کہ ہر نیکی، جو بھی انسان نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ گناہ کے بارے میں تو یہ کہہ دیا اگر کوئی گناہ کرو گے تو جتنا گناہ کیا اتنی ہی سزا ملے گی، لیکن نیکی کی تو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب۔ تلاوت قرآن کے بارے میں فرما دیا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ہر حرف پر 10 نیکی کا ثواب تمہیں ملتا ہے۔ تو مختلف نیکیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی تعیین بھی فرما دی کہ فلاں ثواب ملے گا۔ کسی میں جو شخص مسجد کی تعمیر کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل اس کے لیے تیار کر دیں گے۔ تو مختلف نیکیوں پر مختلف اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے ہیں قرآن کریم میں اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن صبر کے بارے میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، کوئی گنتی نہیں ہے اس کی، کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، حیرت انگیز قسم کا اجر و ثواب ان کو ملے گا، تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کھینچی گئی ہوتی، ہمیں کاٹا گیا ہوتا اور ہم اس پر صبر کرتے تو آج ہمیں بھی ایسا ثواب ملتا۔ تو غرض ساری جنت وہ کاہے کے مقابلے میں ہے؟ صبر کے مقابلے۔ صبر کی تینوں قسمیں، صبر علی الطاعہ، طاعات پر صبر، معصیتوں سے صبر، مصیبت پر صبر، یہ تینوں کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ ہمارے لیے جنت رکھا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صبر کی کتنی اہمیت ہے۔
اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا اور بہت شکر کرنے والا بنا۔ اب دیکھو، یہ جتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں دنیا میں، وہ غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم کسی اپنے نفس کی خواہش کو دبانے کے عادی نہیں، جو جی میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جب نفس تقاضا کرتا ہے کسی طاعت سے سستی کرنے کا، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ جب تقاضا کرتا ہے کسی گناہ کے کرنے کا، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب صبر نہیں ہے تو زندگی خراب ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنے رویے میں صبر کو اختیار کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تاکید کی جاتی ہے، جب کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کو پتہ ہے بھئی یہ روزانہ تم یہ تلاوت کیا کرو، فلاں تسبیح پڑھا کرو، فلاں ذکر کیا کرو، مثال کے طور پر۔ اب وہ جواب میں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جی سستی ہو جاتی ہے، سستی کا کوئی وظیفہ بتا دو تو سستی نہ ہو۔ ارے بھائی اگر وظیفہ میں سستی ہو گئی، پھر اگر وظیفہ کوئی بتا دیا کہ یہ وظیفہ پڑھو تو اس سے سستی دور ہوگی، اور پھر جب وظیفہ پڑھنے کا وقت آیا تو اسے سستی آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کوئی وظیفہ نہیں ہے، وظیفہ صرف ایک ہے، اپنے اوپر زبردستی جو کام کرنا ہے اس کام کے کرنے پر اپنے آپ کو زبردستی مجبور کرنا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اسی کا نام صبر ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، ذرا غور سے سنو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی ساری زندگی تصوف اور طریقت کے منازل طے کرنے میں گزری، وہ کہہ رہا ہے وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، وہ یہ ہے کہ جس کام ضروری کام کے کرنے سے سستی ہو، سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کرے، اور جس معصیت سے رکنے میں سستی ہو، اس معصیت سے اپنے اوپر زبردستی کر کے اس سے رکے۔ فرمایا جس کو یہ حاصل ہو گیا تو اس کو وہ اعلیٰ درجے کا صوفی، اعلیٰ درجے کا ولی، اعلیٰ درجے کا بزرگ بن گیا۔ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے۔ اپنے نفس پر زبردستی کرنا اللہ کی خاطر، یہ صبر کا خلاصہ ہے، اور اس پر بے حساب اجر کا وعدہ ہے۔ یہ ایک ایسی کانٹے کی بات ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہمارے عمل میں آ جائے تو ساری برائیاں ختم ہو جائیں، سارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ وصف عطا فرما دے، صبر کا وصف۔ اپنے کو اس کے لیے عادی بنانا پڑتا ہے۔ کہنے کو میں نے کہہ دیا، سننے کو آپ نے سن لیا، لیکن عمل کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس پر مشق کرنے کی، اس کی مشق کرنے کی، کہ جب موقع آئے تو یاد آ جائے کہ بھئی
ہاں مجھے صبر کرنا ہے. تو جب 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں گے تو وہ صبر انسان کی خاصیت میں داخل ہو جائے گا. اگر 1-2 مرتبہ غلطی ہو گئی گھبرانا نہیں. 1-2 مرتبہ اگر غلطی ہو گئی تو گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، لیکن عزم کو تازہ کر لینا. دوبارہ استغفار کر کے، توبہ کر کے دوبارہ عزم کو تازہ کر لو، اور یہ سمجھو کہ میں اس صبر کی صفت کو اپنی لازمی صفت بناؤں گا، بنا کر رہوں گا، مشق کر کے، تجربہ کر کے. جو انسان اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ صبر کا مقام عطا فرما دیں گے، اور جو جنت کی کنجی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.